السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم پھر دین کی نسبت سے جمع ہیں، دین کی نسبت سے بات کرنے اور سننے کے لیے موجود ہیں۔ آج جس عنوان پر ہم بات چیت کریں گے، مذاکرہ کریں گے، وہ ہے شکر۔ عربی کے اندر یہ لفظ الشکر، شکر، اردو والے استعمال میں شکر بولتے ہیں، شکر استعمال کرتے ہیں، اور لفظ اصل میں عربی کا جو ہے وہ ہے الشکر۔ کوئی شکر استعمال کرتا ہے، کوئی شکر بول دیتا ہے۔ تو آج شکر سے متعلق ہماری یہ مجلس ہے۔ شکر سے متعلق بات چیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ جل شانہ کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے گفتگو کا جو عنوان ہے وہ شکر گزاری رکھا گیا ہے۔ شکر کے معانی اور اس کے مفہوم میں علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے معنی ہوتے ہیں احسان کرنے والے کی تعظیم کرنا۔ ایک آدمی ہم پر احسان کرتا ہے، کوئی نیکی بھلائی کا معاملہ ہم سے کرتا ہے، مشکل وقت میں کام آتا ہے، مالی تعاون کرتا ہے، جانی تعاون کرتا ہے، تو اس احسان پر اس شخص کے لیے دل میں جو تعظیم کا، احترام کا جذبہ ہے، یہ ہے شکر۔ پھر احترام اور تعظیم کا یہ جذبہ جو دل میں ہے، یہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر زبان پر آ جائے، زبان سے آدمی اس کا اظہار کرے، تو یہ زبانی اعتبار سے شکر ہے۔ اور اس سے بھی آگے درجے آدمی عمل کے ذریعے سے تعظیم اور احترام کا اظہار کرتا ہے، تو وہ عملی اعتبار سے شکر کہلاتا ہے۔ بعینہ ہی اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتے ہیں،
دن رات میں، سونے جاگنے میں، صبح شام، اللہ جل شانہ کی بے شمار نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے جو بے شمار نعمتیں ہیں، وہ نعمتیں اگر ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، یعنی جب ہم نعمتوں کو گن نہیں سکیں گے تو ان نعمتوں پر شکر گزاری کا حق کیسے ادا کر سکیں گے؟ تو شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ایمان کی دولت اور ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ہو۔ صحت اللہ جل شانہ کی طرف سے نعمت ہے، مال ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں پر اللہ جل شانہ کی عظمت دل میں بٹھانا اور زبان سے اس عظمت کو بولنا، یہ اللہ جل شانہ کی شکر گزاری ہے۔ انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کے اندر یعنی شکر کا مادہ ہو، وہ شاکر ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہو۔ یہ انسان کا ایک فطری تقاضا بھی ہے، بشرطے کہ آدمی کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو، آدمی کا ضمیر زندہ ہو، ضمیر زندہ ہو اور احساس انسان میں موجود ہو، تو شکر گزاری یہ انسان کی فطرت کا تقاضا۔ بلکہ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان جانوروں کا تھوڑا سا خیال رکھا جائے، کچھ کھانے پینے کو دے دیا جائے تو وہ جانور بھی دم ہلا کر وہ اس شخص کے آگے دم ہلا کر اپنی اداؤں کا اظہار کرتا ہے، ایک خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب ایک جانور کا یہ حال ہے تو انسان کی فطرت بھی یہی ہے کہ وہ اس کے اندر شکر گزاری کا مادہ ہو، وہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ ہاں اگر آدمی کی فطرت نسخ ہو گئی ہے تو پھر بات اور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں اپنے بندوں کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 75 مقامات میں مختلف الفاظ سے بندوں کو شکر گزاری کا حکم دیا ہے۔ بعض مقامات پر امر کے الفاظ ہیں، یعنی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت پڑھی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ نیکوکاروں کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ اللہ جل شانہ کے نیک بندے جو ہے وہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ جل شانہ نے تعریف فرمائی اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور ایک جگہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو عبادت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر نعمت کو مستقل بنیادوں پر، یعنی شکر کی ادائیگی کو مستقل ایک نعمت قرار دی ہے کہ اگر تم واقعتاً اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو شکر گزاری کرو۔ اسی طرح ایک آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور یہ الفاظ جو ہے یہ بڑے تاکید کی الفاظ ہیں۔ جیسے اگر کہا جائے ہماری تعبیر میں کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا لازیدنکم، میں ضرور تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا، نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کی تو عذاب بھی بہت دردناک ہے اور شدید ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شکر پر نعمتوں میں اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ پکی ٹھکی بات، اس لیے کہ تاکید کی الفاظ ہے۔ عربی گرامر کے حساب سے کہتے ہیں کہ یہ جو لام ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ لام تاکید کے لیے ہے، جس کا ہم ترجمہ اردو میں کرتے ہیں ضرور بضرور۔ اس میں نون ہے، نون کے اندر تاکید ہے، یعنی پکی ٹھکی بات ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں ضرور بضرور لازمی اضافہ کروں گا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے اللہ جل شانہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ پکی بات ہے کہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شکر گزاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر خوش ہوتے ہیں تب جا کے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ایک گھونٹ پانی پیتے ہیں اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک نوالا کھاتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اپنے ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شکر گزاری پر اللہ جل شانہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شکر گزاری یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ جیسے صدقہ دینا، نفلی صدقہ دینا ایک عبادت ہے، اور پھر نماز پڑھنا ایک عبادت ہے۔ اگر مشکل وقت آ جائے تو صبر کرنا یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا، شکر بجا لانا، یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اچھا، یہ باتیں کہ اللہ جل شانہ مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں اور یہ مستقل عبادت ہے، ان باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی شکر گزاری دنیا اور آخرت کے فوائد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو آدمی اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دنیاوی فوائد کو بھی حاصل کر لیتا ہے،
دنیاوی فوائد بھی سمیٹ لیتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے جو فوائد ہے آخرت کے فوائد بھی وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا یہ شیوا ہے، نیک بندوں کی یہ عادت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان نعمتوں پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عموماً یہ ہوتا تھا کہ رات کو عبادت، رات کا ایک حصہ، آخری حصہ جو ہے وہ عبادت کے لیے آپ علیہ السلام نے خاص کیا ہوا تھا۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تہجد، اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور جو بھی ذکر و اذکار کی صورت میں عبادات کا اہتمام فرماتے تھے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، پوری پوری رات آپ علیہ السلام عبادت میں گزار دیتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ایک آیت پوری رات آپ نے پڑھی، اس کو بار بار دہراتے رہے، روتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو پڑھتے رہے، نماز میں دہراتے رہے، تو اللہ جل شانہ کے نیک بندے، میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا شیوا اور ان کی عادت ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک عبادت اور قیام کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا، تو آپ علیہ السلام سے جب عرض کیا جاتا کہ حضرت آپ اپنے آپ کو کیوں اس قدر مشقت میں ڈال رہے ہیں، آپ تو معصوم ہیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ جل شانہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ علیہ السلام سے عرض کیا جاتا یا رسول اللہ غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تو معاف فرمایا ہے، یعنی آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، اور آپ اس قدر لمبا قیام فرما رہے ہیں اور نمازوں کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سجدے میں آپ علیہ السلام اس قدر روتے تھے جیسے ہانڈیاں جب جوش مارتی ہے تب آگ میں، جیسے اس پہ کوئی پانی گرم کرے یا کوئی کھانا وانا بنائے تو اس میں جیسے اس کی ایک آواز ہوتی ہے، لہو عزیز کا عزیز المرجل، یہ الفاظ کہ ہانڈیاں جیسے جوش مارتی ہے اس کی آواز آتی ہے، تو وہ آپ علیہ السلام اس قدر روتے تھے، اس اللہ جل شانہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے عرض کیا جاتا کہ حضرت آپ کیوں اس قدر مشقت اٹھا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کا جواب کیا ہوتا تھا، فلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ہوتا کیا ہے کہ عموماً جو لوگ اللہ جل شانہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اللہ جل شانہ کی شکر گزاری سے غافل ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یعنی میرے پاس مال ہے تو مجھے لمبی نمازوں کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس مال ہے تو میں یعنی دیر تک لمبی لمبی دعائیں مانگوں، مجھے اس کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں وہ زیادہ اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع رکھے، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء فرما رہے ہیں کہ فلا اکون عبدا شکورا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور اسی طرح حکومت بھی عطا فرمائی، ایسی حکومت کہ جو نہ صرف
انسانوں پر تھی بلکہ جنات پر حکومت تھی، اور اسی طرح حیوانات پر ان کی حکومت تھی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے یہ توفیق عطا فرمائیے، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرمائی، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا فرمائی ہیں میں ان نعمتوں پر آپ کا شکر ادا کروں، مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیا کرتے تھے، ایک بات یہ معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکر گزاری کی توفیق بھی مانگتے تھے، ابھی اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرمائی۔ کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی آدمی کوئی عمل نہیں کر سکتا، اچھا عمل نہیں کر سکتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر اور شکر گزاری کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور پھر اس کے بعد مصر کی حکومت کے ایک بہت بڑے عہدے پر ان کو فائز کیا، اور ایک طویل عرصے بعد ان کے والدین کو ان کے ساتھ ملا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمانے لگے، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے میرے رب نے مجھے جیل سے رہا کیا، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملا دیا، اتنے طویل عرصے جدائی کے بعد اللہ نے مجھے پھر آپ سے ملا دیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر جو ہے بڑا شکر ہے کہ مجھ پر اللہ نے احسان کیا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویر الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ کہ اللہ آپ نے مجھے حکومت عطا فرمائی، آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، تو ایک ایک نعمت کو یاد کر کے اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 80 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا، وہ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اللہ جل شانہ کی نیک بندے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات وہ اللہ جل شانہ کے شکر گزار بندے تھے۔ شکر گزاری یہ اللہ جل شانہ کے نیک بندوں کی عادت ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں آپ علیہ السلام نے گزشتہ زمانے کے لوگوں کے واقعات کو ذکر فرمایا، اس میں ایسے بھی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے نیکی کی، آگے بڑھ گئے، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، ایسے بھی لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جو ہے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نعمتیں چھین لی۔ تو بخاری مسلم میں ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ ذکر کرا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ان میں
یہ جو تین آدمی تھے یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ایک ان میں سے تھا جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا، برس کی بیماری جس کو کوڑ کی بیماری بھی کہتے ہیں، کوڑ کی بیماری، جس میں انسان کا یہ جو جسم ہے اس کی جلد پہ جو ہے یہ سفید قسم کے داغ لگ جاتے ہیں، ہاتھوں میں، چہرے، پاؤں پہ، تو جس کو برس کہا جاتا ہے، تو یہ برس کے بیمار تھے۔ دوسرا جو بندہ تھا اس شخص کے سر پر بال نہیں تھے، گنج پن کی بیماری تھی، گنجے تھے، گنج پن کی بیماری تھی، اس کے سر پہ بال نہیں تھے۔ تیسرا جو بندہ تھا وہ نابینا تھا، بینائی سے محروم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آیا، جو شخص برس کی بیماری میں مبتلا تھا، کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، ان سے آ کے کہنے لگا کہ آپ کو کیا چیز محبوب ہے، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ جیسے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ یار اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ آپ کچھ ایک چیز کوئی مانگو، کوئی بھی ایک چیز آپ مانگے جو آپ کو دے دی جائے گی، تو آپ کیا مانگے؟ تو اسی طرح فرشتے نے آ کے اس شخص سے جو برس کی بیماری میں مبتلا تھا ان سے کہا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، آپ کیا مانگنا چاہیں گے، جو آپ مانگیں آپ کو وہ چیز دے دی جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تو یہی مانگتا ہوں کہ میری جلد ٹھیک ہو جائے، یعنی میری جو جلد ہے جسم کی، جو کھال ہے، یہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ جو بیماری ہے برس کی جو دبے میرے ہاتھوں پر، میرے چہرے پر ہے، یہ مجھ سے ختم ہو جائے، دور ہو جائے۔ اس لیے کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور مجھ سے لوگ گھن محسوس کرتے ہیں۔ یہ اگر میری یہ بیماری ختم ہو جائے، میں اس بیماری سے ٹھیک ہو جاؤں، میری جلد صاف ہو جائے، میری رنگت اچھی ہو جائے، تو میں یہ چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اس پہ ایک ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ آپ کو مال میں سے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اونٹ ہو، اونٹنیاں ہوں۔ تو اس فرشتے نے ان کو ایک گابن اونٹنی دے دی، گابن اونٹنی دے دی، اور اس کے بعد یہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ جا کے دوسرا شخص جو کہ گنج پن کی بیماری میں مبتلا تھا، گنجا تھا، ان کے پاس جا کے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی چیز مانگے جو آپ کو دے دی جائے گی، تو آپ کیا مانگیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے سر پہ بال آ جائے، کہ میرا بڑا مسئلہ ہے، ایک میرے اندر ایک خامی ہے، ایک عیب ہے، اور اس عیب کی وجہ سے میں پریشان رہتا ہوں، میرے سر پہ بال نہیں ہے، یہ بال آ جائیں تو میں تو یہ چاہتا ہوں۔ فرشتے نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ اس کے بال آ گئے۔ پھر کہا کہ مال میں کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ مال میں مجھے گائیں چاہیے۔ فرشتے نے ان کو گائیں لا کے دے دی۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پھر یہ فرشتہ جو ہے اس شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا، نابینے سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، کہ تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری بینائی لوٹ آئے، نابینا ہونے کی وجہ سے میں دائرے کے چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا، تو میں چاہتا ہوں کہ میری بینائی لوٹ آئے، تو یہ میری ایک خواہش ہے۔ تو انہوں نے ہاتھ پھیرا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پھر پوچھا کہ مال میں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے بھیڑ بکریاں اگر مل جائیں تو میرا اس سے گزارا ہو جائے گا۔ تو فرشتے نے ان کو بھیڑ بکریاں بھی لا کے دے دی۔ پھر ایک عرصہ بیچ میں گزر گیا۔ عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص نے
جو برس والا تھا اس کی بیماری ختم ہو گئی، اونٹنیاں اس نے جو اونٹنی دی تھی اس نے بچے دیے، اور پورا ایک بڑی تعداد میں اس کے پاس اونٹ اور اونٹنیاں جمع ہو گئی۔ اور یہ جو دوسرا تھا جو گنجا تھا، گنجپن کی بیماری سے ٹھیک ہو گیا تھا، گائیں مل گئی تھی، تو اس کے پاس بھی بڑی تعداد میں گائیں جمع ہو گئی۔ تیسرا جو کہ نابینا تھا، اس نابینے کی بینائی لوٹ آئی تھی، اور بھیڑ بکریاں ان کو دے دی گئی تھی، وہ بڑھ گئی، پورا ریوڑ بن گیا۔ تو جب ان سب کے پاس بڑی تعداد میں، ایک کے پاس اونٹ اونٹنیاں، دوسرے کے پاس گائیں، تیسرے کے پاس بھیڑ بکریاں آ گئی، تو فرشتہ پھر آیا، پھر آ کے جو برس میں مبتلا تھا، برس والے سے جا کے کہنے لگے کہ دیکھو میں مسافر ہوں، بڑا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، آگے بھی بڑا طویل سفر ابھی باقی ہے، منزل ابھی دور ہے، میں بڑا تھکا ماندہ ہوں، پیدل سفر کر کے آیا ہوں، اور سواری میرے پاس کوئی نہیں ہے، آپ اگر مجھے اپنے اس قدر جانور آپ کے پاس ہیں، اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں، ان میں سے اگر آپ ایک جانور مجھے دے دیں، میں سواری کے لیے اس کو استعمال کروں گا، سفر میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا، جو برس کی بیماری سے اللہ نے ان کو ٹھیک کیا تھا، بجائے اس کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا اور اس شخص کو ایک جانور دے دیتا، لیکن جواب میں انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے لوگوں کے حقوق دینے ہیں، لوگوں کے قرضے میرے اوپر ہیں، وہ ادا کرنے ہیں، آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یار آپ کو میں نے پہچان لیا، آپ وہ نہیں ہیں جو برس کی بیماری میں مبتلا تھے، اور اللہ نے آپ کو اس بیماری سے بھی ٹھیک کیا، پھر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مال دیا، تو آپ اگر اس میں سے ایک جانور اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو کیا جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں کب برس کی بیماری میں مبتلا رہا، میں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے میرا مال، یہ تو مجھے وراثت میں یہ سارا کچھ ملا ہے، میرے تو باپ بڑے مالدار تھے، میں تو جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ سونے کی چمچی منہ میں لے کر دنیا میں آیا ہوں، میں کب برس میں مبتلا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کسی برس میں مبتلا نہیں رہے ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے آباء و اجداد سے یہ سارا کچھ ملا ہے، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اسی حالت پر لوٹا دے، یعنی برس والی حالت پر۔ ایک فرشتہ چلا گیا دوسرے کے پاس جو کہ گنجا تھا، ٹھیک ہو گیا تھا، ان سے بھی وہی بات کی کہ میں مسافر ہوں، دور دراز سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، سواری کوئی نہیں ہے، طویل سفر کر کے آیا ہوں، آگے بھی سفر ابھی باقی ہے، منزل دور ہے، تو آپ اگر ایک آدھ گائے مجھے دیں گے تو اس سے میں اپنا گزارا چلا لوں گا۔ تو گنجے نے، یعنی جو پہلے گنجا تھا بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، اس سے بھی وہی اسی طریقے سے بات کی جو برس والے نے بات کی، فرشتے نے ان سے بھی یہی کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو اللہ آپ کو اسی حالت پر لوٹا دے۔ پھر تیسرے کے پاس گئے جو پہلے نابینا تھے، ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، اللہ نے مجھے شفا دی، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے مال دیا، میری بینائی بھی لوٹائی، تو آپ کو اس میں سے جتنا چاہیے آپ لے لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اللہ جل شانہ نے ایک آزمائش سے نکالا، نعمت عطا فرمائی، اس نعمت پر اللہ جل شانہ کی کا شکر جو ہے وہ بجا لانا چاہیے، آدمی اپنی اوقات کو نہ بھولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت پر یا اس نعمت سے پہلے اگر حالات ٹھیک نہیں تھے، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں صرف اگر آدمی کے پاس مال آ گیا، مال پیسہ آ گیا، تو سمجھا جاتا ہے کہ بس یہی اللہ کی نعمت،
آدمی کو اللہ نے زبان عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، دل دماغ دے دیا، صحت عطا فرمائی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پینے کے لیے صاف پانی ہے، کھانا 2 ٹائم کا مل رہا ہے، عزت سے مل رہا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ گرمی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے ہمارے لیے انتظام کیا، سردی سے بچاؤ کے لیے اللہ نے انتظام کیا، لباس ہمیں عطا فرمایا، ایک سے ایک لباس عطا فرمایا، یہ سب اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ کہ سانس ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ لیکن ان نعمتوں کو کوئی نعمت سمجھتا ہی نہیں، بس اتنی ساری نعمتیں اپنے پاس ہونے کے باوجود جس کے پاس مال زیادہ ہے تو بس سارا پوری توجہ اس پر ہے کہ بھائی اس کے پاس تو ہے، میرے پاس نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کو مشکل حالات سے نکال کر ان کے حالات ٹھیک کر دیے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اب جو ہے پیدائشی جو ہے مالدار ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی اور امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ نعمت عطا فرمائے، اس کے شکر ادا کریں۔ ہمارے علاقے میں چترال سے تعلق ہے، تو وہاں ایک بابا جی ہوتے تھے ہماری یادداشت میں۔ وہ بابا جی جو تھے نماز کا اہتمام کرتے تھے، مسجد آتے تھے، پاؤں سے بھی معذور تھے اور ہاتھ سے بھی، ایک ہاتھ ان کا کٹا ہوا تھا، اور ہاتھ میں بھی اور پاؤں میں بھی لنگڑا پن تھا، وہ لنگڑا کے چلتے تھے، نماز کے لیے آتے تھے، رات کے اندھیرے میں بھی وہ دور دراز سے ایک جو ہے جلا کے دیا جلا کے آتے تھے، یا کوئی ٹارچ وغیرہ لے کے آتے تھے، یا وہ لالٹین کا دور زیادہ تھا تو وہ لالٹین ہاتھ میں لے کے مسجد جا رہے ہوتے تھے۔ تو ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھی، کوئی زیادہ نہیں تھی، اتنی ہوگی 40-50، تو وہ انہوں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور گھر کیا تھا، ایک جھونپڑا سا تھا، تو اس میں وہ رہتے تھے، اور ان کے بچے جو ہم دیکھتے تھے، یعنی بالکل جن کے پاس صحیح طرح سے پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے اور صحیح طرح سے پہننے کے لیے جوتے ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، تو یہ اپنی آنکھوں دیکھا یہ حال ہے۔ اس شخص کے پاس یہ بھیڑ بکریاں تھی کچھ 40-50 کی تعداد میں، کوئی جھونپڑا ٹائپ کا ان کا گھر تھا۔ ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ مشہور یہ تھا کہ وہ جانوروں کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرتے تھے، اور جو شخص یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 40 بکرے کسی کے پاس ہیں تو شرعی حساب سے 40 میں ایک بکرا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ چلتا ہے 80 تک، بلکہ 100 تک، غالباً 100 تک یہی سلسلہ ہے۔ 100 سے اوپر ہو جائیں تو پھر 1 سے 2 ہو جائیں گے، تو یہ ایک شرعی مسئلہ۔ خیر، تو ان کے پاس وہ جب زکوٰۃ دیتے تھے جانوروں کی، یعنی بھیڑ بکریوں کی، تو وہ جو مستحق ہوتے تھے ان سے کہتے تھے کہ بھئی آپ اپنی مرضی کا جانور نکالو، اپنی مرضی کا جانور نکالو، میں نکال کے دے دوں گا تو شاید وہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، اور شاید اگر میں نکال لوں گا تو کوئی مریل قسم کا نکالوں گا، تو اس لیے وہ مستحق سے کہتے تھے کہ آپ خود نکال لیں، اپنی تسلی کر کے جانور نکالیں۔ تو یہ ان کا ایک معمول تھا، باقی نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی اہلیہ کا بھی انتقال ہو گیا، اس وقت ان کے بچے ہیں۔ اچھا، اس وقت ان کے بچوں کی جو مالی پوزیشن ہے، ان کے 2 بیٹے تھے غالباً، ان دونوں نے حج کیے، اور دونوں نے ان علاقوں کے اندر عموماً مٹی کے گھر ہوتے، لیکن انہوں نے پیسہ خرچ کر کے 2 بھائیوں نے الگ الگ RCC بہترین گھر بنائے، اور اب ان کے پاس جو ہے وہ ہر ایک کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، بڑا کاروبار انہیں کر کے اب جو ہے بہت آگے نکل گئے، یعنی مالی اعتبار سے۔ تو یہ کیا تھا کہ یہ ان کے جو باپ تھا، ان کو اللہ نے کچھ بھیڑ بکریاں عطا فرمائی، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ مصیق سے کہتے تھے بھائی آپ خود نکال، حالانکہ پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، بالکل مطلب ان پڑھ آدمی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدلے ان کی اولاد کی زندگی جو ہے بنائی، دین سے ان کا تعلق ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری جو ہے یہ انسان کو دنیا کے اعتبار سے بھی
فوائد جو ہے وہ اس سے بندے کو ملتے ہیں، اور آخرت کے اعتبار سے بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نعمتوں کا ذکر کیا جائے، یعنی اگر آدمی اکیلا ہے تو اس میں پھر نعمتوں کا تصور کرے کہ دیکھو اللہ نے مجھے صحت بھی عطا فرمائی، اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا، اور کم سے کم دیکھیے اب ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، وہ جو سانس لے رہا ہے نا، سانس، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی، مجھے سانس میں آسانی سے لے رہا ہوں، ورنہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اسپتالوں میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، اور وینٹیلیٹر پر صرف یہ نہیں کہ بوڑھے ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں جوان بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ وینٹیلیٹر میں ہیں، اور ان کا مال بھی جا رہا ہے، اور وہ سانس تک وہ نہیں لے پا رہے کہ اللہ آپ نے مجھے آسانی سے سانس لینے کی جو نعمت ہے یہ مجھے عطا فرمائی ہے، اس پر جو ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ تو نعمتوں کا تصور کر کے، نعمتوں کا ذکر کر کے، اور اگر بچوں والا ہے تو اپنے بچوں کے سامنے نعمتوں کا ذکر کرے، اللہ نے ہمیں جو ہے یہ نعمت دی، صحت کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، ہاتھ اللہ نے دیے، پاؤں دیے، تو یہاں سے آدمی شروع کرے، اپنی ذات سے شروع کرے، پھر اللہ نے جو دیا ہے اس سب کو ذکر کر کے، نعمتوں کا ذکر کرنا، اور منعم حقیقی جو اللہ جل شانہ ہے ان کا، ان کی جو ہے تعریف کرنا، حمد و ثنا بیان کرنا۔ تو ایک تو یہ عمومی جو ہے، یہ عمومی طور پر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا، تو خصوصی طور پر یہ ہے کہ جو صحت اللہ نے دی ہے تو صحت پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں، ایک زبانی طور پر شکر ہے، دوسرا عملی طور پر شکر، عملی طور پر شکر یہ کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، تو اس صحت کو اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، اور اسی طرح جو ہے اللہ جل شانہ نے مال عطا فرمایا ہے تو اس مال کو اللہ جل شانہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ عملی طور پر اس کا جو ہے شکر کا ایک طریقہ ہے۔ اور ناشکری سے آدمی بچے گا، ناشکری سے مال کے اندر کمی آتی ہے، قرآن کریم کے اندر کئی اس کے واقعات ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر اس کے واقعات ہیں کہ ناشکری کرنے والوں کے اموال کے اندر جو ہے وہ کمی ہو گئی، صحت کی ناشکری کی تو وہ گئی، اور مال کی ناشکری کی تو وہ مال گیا، اور اسی طرح جو جس نعمت کی ناشکری کی گئی تو وہ نعمت جو ہے وہ چھن گئی۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں، ناشکری سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے۔ یہ بات تو مزید بھی کی جا سکتی ہے، لیکن مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم عمل پر آئیں، کہ صحیح معنوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارا یہ بیٹھنا ہے۔ اگر ہماری اس مجلس سے یعنی شکر گزاری پر کچھ باتیں سن کر، کچھ باتیں کر کے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ جو ہے وہ بنائے، اور ہمیں ہر وقت اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا تصور کرنے اور اس کا ذکر کرنے۔ تو شکر کے لیے الفاظ جو ہے، تیسرا کلمہ جو ہے وہ آسان ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام ہو زبانی طور پر۔ عملی طور پر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا میں جو ہے استعمال کرے، یہ اس کا عملی طریقہ ہے۔ تو اتنا انشاءاللہ کافی ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ جی کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ ہاں یہ تیسرا کلمہ میں نے بتایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
اس میں اس کلمے کے اندر یہ ہے کہ تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ اس میں تحمید ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور واللہ اکبر کے اندر تکبیر ہے، اللہ جل شانہ کی عظمت کا بیان ہے۔ ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیے، ریاکاری کا تعلق ہے، یعنی ریا ہو یا نہ ہو، یعنی اخلاص کا یا ریاکاری کا تعلق، یہ انسان، ظاہر ہے اس کا تعلق انسان کے اس سے ہے، دل سے اس کا تعلق ہے۔ تو بچنے کا آپ کبھی یہ نیت نہ کریں، یہ نہ سوچیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو میں نماز پڑھوں، یا کوئی مجھے سخی بولے تو میں خرچ کروں۔ آپ نے اللہ کی رضا کو سامنے رکھنا ہے۔ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس میں کسی کی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ریاکاری میں چلی گئی۔ مثلا اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم اپنی تلاوت میں مشغول ہو گئے، تو لگتا ہے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، یا دوسروں کو لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ سوچے کہ بھئی یہ ریاکاری کر رہے ہیں، تو وہ بدگمانی ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے؟ یا خود آدمی کو بعض دفعہ شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار فلاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ عبادت کریں گے تو یہ ریاکاری میں آئے گی۔ اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دل میں اگر دکھلاوے کی نیت ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر ریاکاری ہے، یہ نیت ہی نہ کرے، اللہ کی رضا کو جو ہے اس میں لائے، اللہ کی رضا کی نیت کر کے جو ہے کام چلائے گا تو وہ ریاکاری سے انشاءاللہ بچ جائے گا۔ یہ غصہ کم کرنے کے لیے ایک موٹی سی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کو آدمی اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہوتا یہ ہے کہ کمزور پر آدمی کا جو ہے اس کا بس چلتا ہے، اس کو غصہ آتا ہے۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں، سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طاقت میں زیادہ ہو تو اس کے آگے بندہ خاموش ہوتا ہے، تو جو کمزور ہوتا ہے تو کمزور پر آدمی کو غصہ آتا ہے۔ اب جب ہر آدمی کی عظمت دل میں ہوگی تو یہ انشاءاللہ یہ معاملات آسان ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، سب سے جو اہم چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مانگتے رہیں۔ باقی انسان کمزور ہے، اپنی کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائیں گے۔ ذرا یہ رومن بہت آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں۔ ہاں نہیں، دیکھیں اس میں برا حال نہ کہا جائے، اس میں کوئی ایسے آدمی الفاظ استعمال کرے کہ فی الحال آگے جا کے دیکھ لیں گے۔ اب دیکھیے، شکر تو ہر حال میں اللہ کا کرنا ہے۔ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ نظر رکھتے ہیں، تو اس میں جب ایک تو ایک ظاہری چیزیں ہیں، ظاہری چیزیں جیسے آدمی کے پاس بہت خوبصورت گھر ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر آنے والی ہیں، یا وہ کپڑے ہیں پہنتا ہے بہت، مطلب آج کل لوگوں میں یہ ہے کہ برانڈیڈ چیزیں، اور برانڈیڈ چیزیں وہ پہن رہا ہے تو اس پر نظر ہے، گھڑی ہے، موبائل ہے، تو اس طرح کی ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ آدمی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا الا کہ بندہ خود بتا دے۔ جیسے ایک آدمی اگر کسی کو بولتا ہے کہ یار میرے پاس تو اتنا بینک بیلنس ہے، اس کو پتہ چل جائے گا بولے گا تو، ورنہ نہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس چیز کو حکمت بصیرت کے ساتھ، لیکن یہ نہ کہا جائے کہ بہت برا حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بولتے رہیں گے نا، پھر یہی کہنے کی عادت پڑ جائے گی، اور جب یہی کہنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر آدمی ناشکری کے اندر مبتلا ہوگا۔ تو حکمت بصیرت کے ساتھ اس طرح لوگوں کی مطلب نظروں سے بچنے کے لیے حکمت بصیرت کے ساتھ کوئی ایسا جملہ بول دیا جائے کہ جس میں ناشکری کا کوئی شائبہ نہ ہو۔
ہاں دیکھیں، ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ آپ کے والد صاحب کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے لیے آخرت کے مراحل آسان فرمائے۔ دیکھو، دنیا سے تو سب نے جانا ہے، تو میری والدہ کا انتقال ہوا ہے تقریباً کوئی 10 مہینے ہونے والے ہیں، 10 مہینے ہونے والے ہوں گے فروری سے لے کر آج تک۔ تو وہ ہمارے ذہن سے وہ والدہ کی باتیں، ان کا گھر میں رہنا اور یہ سب نہیں جاتی، تو لیکن آہستہ آہستہ اللہ پاک جو ہے وہ صبر دے ہی دیتے ہیں۔ اس پہ یہ تصور کریں کہ اس کائنات کے اندر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب وجہ کائنات، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو یعنی اتنا بڑا صدمہ تھا، صحابہ نے یہ صدمہ جو ہے وہ برداشت کیا، اللہ نے ان کو صبر عطا فرمایا۔ تو اس دنیا میں سے تو ظاہر ہے کہ سبھی نے جانا ہے، تو یہ تصور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی اس امت کے لیے ہمیشہ کا ایک صدمہ ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یعنی وفات سے پہلے جو کیفیات تھی، بیماری کے اندر آپ علیہ السلام جس طرح سے ایک تکلیف میں تھے، اس کو آپ سوچیں، تو یعنی ابھی بھی ہم جب سوچتے ہیں تو ایک وہی ایک غم کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور آنسو چھلک جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالات آئے۔ تو یہ تو دنیا ہے، اس پر آدمی صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، واویلا نہیں میں چاہتا، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، تو صبر پر پھر انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ دیکھیں الحمدللہ یہ دونوں میں آ سکتا ہے، ویسے تعریف جیسے علمی اعتبار سے فرق ہے حمد اور شکر میں۔ کہا جاتا ہے کہ حمد یہ ہے کہ کسی کی آپ تعریف کرتے ہیں، تو تعریف میں ضروری نہیں ہے کہ مجھے کوئی پیسے دے تو میں اس کی تعریف کروں گا، کسی کے اخلاق کو دیکھ کر یا کسی اور ایسے کسی کمال کو دیکھ کر آدمی تعریف کرتا ہے۔ اور شکر یہ ہے کہ جب آدمی کسی کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جو تعریف ہوتی ہے وہ جو ہے وہ شکر کہلاتا ہے۔ یہ تھوڑا باریک علمی اعتبار سے فرق ہے، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کافی، یہ جملہ بھی کافی ہے، یعنی کافی سے مراد اس کو شکر میں ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آیت پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یعنی اولاد کی نعمت عطا فرمائی، تو انہوں نے شکر جو اللہ کا بجا لایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو شکر گزاری کے لیے زبانی طور پر اگر الحمدللہ کہا جائے تو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے پکا عزم کیسے کرے؟ دنیا دنیا میں آدمی کے ساتھ بہت سے معاملات ہوتے ہیں، کوئی چیز آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، ایک چیز سر پر آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی کوئی ایسی ذمہ داری ہمارے سر پہ جب ڈال دی جاتی ہے تو وہاں ہمارا عزم پکا کیا کہ پکے سے بھی پکا ہو جاتا ہے۔ تو وہ عزم پکے سے پکا کیوں ہوتا ہے؟ اسی لیے ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم عزم کر رہے ہوتے ہیں اس کام کی اہمیت ہمارے دل دماغ میں ہوتی ہے، تو اس لیے پکا عزم اس کے لیے کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ مدرس ہے، اس کو پڑھانا ہے، تو وہ پڑھانے سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، تو رات کے 12 بھی بج جائیں گے وہ بیٹھ جائے گا کہ یار میں نے اب میں مثال کے طور پر مجھے کہیں نماز پڑھانی ہے، میں نماز جب میں نے پڑھانی ہے، ذمہ داری ہے، تو میں پکا عزم کروں گا کہ یار یہ میں نے پڑھانا ہے۔ تو وہ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ عزم پکا کیسے ہو، جو عمل ہے اس عمل کی جتنی اہمیت دل میں ہوگی اسی اعتبار سے اس کا عزم جو ہے وہ بنے گا۔ اور پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، پکا عزم بھی اللہ سے مانگے، توفیق اللہ سے مانگے، تو یہ آہستہ آہستہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ ایک دفعہ عزم کیا، عزم تو ٹوٹتا رہتا ہے، اس کو پھر دوبارہ اس کو نیا کرنا ہے، جدید کرنا ہے۔ آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اور پھر توبہ جو ہے وہ کرنے کا حکم ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث فرمایا میں ایک مجلس میں جو ہے وہ 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرتا ہوں۔ تو
ارادہ ٹوٹے تو پھر ارادہ کرے اور اللہ سے مدد مانگے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ جو ہے پکا عزم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ جو مشکلات ہیں وہ تو آدمی بتائے لیکن ایک مشکلات ہیں نہیں اور ہم ان کو مشکلات ظاہر کر کے جو ہے بتائیں گے تو اس سے بہتری اسی میں ہے کہ احتیاط کریں۔ قرضہ دیا ہے تو قرضہ مانگ کے بھائی میرا پیسہ دے دو یار، مجھے لگانا ہے، مجھے استعمال کرنے ہیں، تو اس طریقے سے وہ کرے۔ اور بہت زیادہ حالات اگر ہیں نہیں اور ہم خواہ حالات کا رونا روئیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو قرض دار ہے اس کو موقع دو، ٹائم دو، لیکن ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں کہ لوگوں سے پیسے لے کے نہیں دیتے، پریشان کرتے ہیں۔ رجوع اللہ ہی ہے اس کا حل۔ جی ہاں، جیسے آپ نے کہا کہ کوئی شخص جو ہے سختی سے مطلب بات کا جواب دیتا ہے اچھا، دیکھیے بات تو ویسے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ بھائی منسمت نجا، کسی کے ساتھ عزت احترام سے پیش آئے جو، اور ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من کثر لغتہ کثر غلطہ، یعنی جو جس آدمی کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں تو اس شخص کو جو ہے اس کی غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ جو آدمی باتیں زیادہ کرتا ہے، زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں تعلقات کے حوالے سے بھی بڑا ایک وہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہم تعلقات اچھے بناتے ہیں تو بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، اور خراب کرتے ہیں تو پھر اس میں بھی بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہمیں جس کا حکم دیا گیا وہ اعتدال میں رکھ کے اگر معاملات کو چلایا جائے تو انشاءاللہ معاملات حل ہوتے جائیں گے۔ نہیں نہ، یہ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ جیسے مصیبت آ گئی تو اس کو ناشکری پر، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ ناشکری بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں آدمی ایسے موقع پر اپنا جائزہ لے کہ یار مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، کوئی انسان ہے، خاص طور پر ہمارے ہاں گھروں کے اندر کھانے پینے کی چیزیں جو ضائع کی جاتی ہیں اس میں جو مطلب وہ بھی ایک طرح سے ناشکری ہے۔ اب روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے، ذرات ادھر ادھر پڑے ہوئے، اور سالن جو ہے اس کو خراب کر کے اس کو بدبودار کر کے ادھر پھینک دیا ادھر پھینک دیا، تو یہ بھی ایک ناقدری ناشکری میں ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کوئی مصیبت اگر آتی ہے تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ آدمی کے ریئیکشن سے۔ اگر ایک آدمی کے اوپر حالات آتے ہیں اور وہ ان حالات میں شکوے کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ نے مجھے مصیبت میں گرفتار کیا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اللہ کی طرف سے پھر ایک طرح سے پکڑ ہے۔ لیکن اگر وہ اس پر وہ یعنی واویلا نہیں مچاتا، اللہ سے رجوع کرتا ہے، تو وہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔
بس اس دیکھیے اس حوالے سے جیسے آپ نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بات کی، تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں. تو مجھے بعض دفعہ اس کا خیال، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. میرا تعلق چونکہ مسجد سے ہے، امامت ہے، تو لوگ اپنے مسائل جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے. اس میں ہمارے ہاں لوگوں میں بہت زیادہ، اس کو کہیے کہ شعور کی کمی ہے. شعور کی، میں عمومی بات کر رہا ہوں اس سے ہٹ کے. مطلب یہ کہ آپ اس کو اس بات پر نہ لے جائیں کہ میں جو بھی باتیں بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں آپ اپنے ہسبینڈ پر فٹ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے. آ، بس آپ اپنے معاملے میں تو اللہ سے آپ مانگتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ جل شانہ. ظاہر ہے کہ آپ بچوں والے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے، تو اس میں آدمی تھوڑی قربانی دے دیتا ہے کہ چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے. اور کچھ ٹائم اس میں لگ جائے گا لیکن یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ سے مانگیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. باقی یہ ہمارے معاشرے کا ایک عمومی ایک ماحول بن گیا ہے کہ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بہت ہی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر دیکھا جائے، میں تو اکثر کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں. 11 میں سے 9 ازواج بیک وقت آپ کی موجود تھی. بیک وقت جو تھی وہ 9 ازواج آپ السلام کی تھی. اور گھر میں فاقے ہوتے تھے. معاش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ بعض دفعہ مہینوں گزر جاتے تھے، آل محمد کے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور سے گزارا ہوتا تھا. میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں، 9 ازواج بیک وقت موجود تھیں. گھر میں بھی فاقے ہوتے تھے، لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج کے درمیان کوئی جھگڑا ایسا ہوا اور ایسی نوبت آ گئی کہ اسی جھگڑے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ جدائی کا ہوتا ہے. تھوڑی بہت ایسی باتیں تو مطلب اس سے تو کوئی گھر خالی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، نہ مرد فرشتہ ہے نہ عورت فرشتہ ہے. لیکن یہ کہ آپ ایسا تو سلام کی 9 ازواج اور گھر میں اکثر کھانے پینے کو کچھ نہ ہونا، اس کے باوجود آپ السلام کی ازدواجی زندگی انتہائی بہترین تھی. تو وہی چیز ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں لائیں. تو یہ آپ علیہ السلام کی سیرت سے دوری کی وجہ سے ظاہر ہے یہ چیزیں عمومی ہیں. آپ کے لیے یہ درخواست ہے کہ آپ کے لیے دعا کرتے رہیں اور صبر سے کام لیں. اپنے بچوں کے اوپر بھی خاص نظر رکھیں کہ کوئی ایسا مطلب قدم نہ اٹھائیں. اللہ پاک آسانی جو ہے وہ پیدا کرنے والے ہیں. اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں علم اتنا حاصل کرنا کہ جس سے وہ اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو سمجھ سکے، پاکی ناپاکی، نماز کے مسائل، اور اس قدر جو موٹے موٹے مسائل ہیں جو فرض کے درجے میں ہیں ان کو حاصل کرنا تو فرض ہے. تو ایسے تو مطلب گھر والوں کی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ آدمی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے. اور اچھی تربیت ظاہر ہے کہ دینی تعلیم اور تربیت سے ہی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. تو باقی اگر گھر والے منع کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ سے رجوع کر کے دیکھیے یہ جو اللہ سے رجوع کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہمارے پاس اور کوئی راستہ اس کے علاوہ نہیں ہے. اور وہی یعنی اللہ جل شانہ ایسے اسباب بنانے والے ہیں کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے کہ ہم جیسے آج اللہ سے مانگ لیا تو سمجھتے ہیں کہ بس آج راتوں رات کو چپر پھاڑ کے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اس کے لیے بار بار جو ہے اللہ سے مانگنا ہے. جیسے ایک بچہ جب روتا ہے، خوب روتا ہے، جب جا کے ماں اس کو دودھ پلاتی ہے. تو اسی طرح جب ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ ضد کر کے رو کے اپنے ماں سے جو ہے وہ مانگتا ہے، اپنی ضد پوری کرتا ہے. تو ایسے اللہ سے مانگنا چاہیے اور اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک وسائل فرمائیں گے.
ہاں، نظر بد سے دیکھیے اس کا تو طریقہ یہ ہے. اچھا، یہ اتنا بھی آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے نظر لگ جائے گی یا میرا. اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ سورہ قلم کی جو آخری تین آیتیں ہیں وہیں یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. سورہ قلم کی آخری تین آیتیں، ان آیتوں کو پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک دیا کریں. اسی طرح چار قل پڑھ کر ہر نماز کے بعد چار قل اور یہ تین آیتیں سورہ قلم کی جو میں بتا رہا ہوں یہ پڑھ کے اپنے آپ پر پھونک مارے. رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ پر اس کو پڑھ کے پھونک مارے، اور انشاءاللہ آپ اپنے مارکس کسی کو بتائیں گے نہ، نتیجہ کسی کو بتائیں گے کلاس میں جو آپ نے اچھے نمبر لیے، تو اس سے نظر بد نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور عزیز کافی ہے انشاءاللہ.